नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो वजीफा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो अल्लाह तआला का नाम या हादी अल हादी जल्ला जलालुहु के साथ खास है। इसके टोटल 7 वजीफे मैं आज आपसे जिक्र करूंगी। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही फायदेमंद वज़ाइफ हैं और इस नाम की खासियत यह है कि ये वो नाम है जो कि अल्लाह ताला और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों का नाम है। इसको जैसे हम किसी का नाम रखते हैं, बच्चे का भी अब्दुल हादी भी रख सकते हैं और मोहम्मद हादी भी उसको कह सकते हैं। तो इसका माना मैं आपसे जिक्र करूंगी, उसके टोटल ख्वास जो भी हैं 7 वजीफे हैं वो मैं आपसे जिक्र करूंगी। वजीफा जिक्र करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद अपडेट्स हासिल करने के लिए बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस करें। अल हादी जल्ला जलालुहु का माना है हिदायत देने वाला। बहुत ही प्यारा अल्लाह ताला का नाम है। इसका वजीफा नंबर 1 ये है कि जो शख्स चाहता है कि उसको हिदायत नसीब हो, कामिल हिदायत और मार्फत नसीब हो, अहले मार्फत में से शामिल होना चाहता है तो वो ये वजीफा करे। क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं इसके हवाले से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान हासिल करना चाहते हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पर चलना चाहते हैं और अल्लाह ताला के बताए हुए रास्तों पर चलना चाहते हैं, उसके लिए कोई वजीफा बता दें तो ये कामिल हिदायत इस शख्स को नसीब होगी। अल्लाह पाक उसको उसी तौर तरीका पर चलाएंगे जो अल्लाह ताला जिसको पसंद करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये वजीफा करने वाले को अल्लाह ताला कामिल हिदायत नसीब करेंगे। जो शख्स इसको आसमान की तरफ हाथ उठाकर और मुंह भी आसमान की तरफ करके बकसरत या हादी पढ़े, और या हादी जितना भी आप 500 मरतबा कम से कम, जहाँ कसरत का जिक्र हो वहाँ कम से कम 500 मरतबा आप पढ़ लें। उसके बाद आपने आखिर में चेहरे पर हाथ फेर लेना है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपको कामिल हिदायत नसीब करेंगे और अहले मार्फत में से शामिल करेंगे। वजीफा नंबर 2 इसका यह है कि जो कोई 1100 बार या हादी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या हादी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम ईशा की नमाज के बाद पढ़ लिया करे, सिर्फ और सिर्फ 1100 मरतबा। इंशाअल्लाह ताला कभी भी किसी का मोहताज नहीं होगा और अल्लाह पाक उसको सीधे रास्ते की हिदायत नसीब फरमाएंगे जो भी ये पढ़ेगा। तीसरा वजीफा जो है वो उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हम दुआ मांगे और हमारी दुआ फौरन से कबूल हो जाए। कोई भी मुश्किल काम पेश आए, कोई भी हाजत दरपेश हो, कोई भी आपको हाजत अल्लाह के यहाँ है या किसी इंसान की तरफ से है, तो आपने क्या करना है कि आपने 2 रकत नफिल नमाज पढ़नी है और दोनों रकतों में आपने सूरतुल फातिहा के बाद सूरह इखलास ही पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि सूरह फातिहा के बाद दूसरी रकत में आप कोई और सूरत पढ़ लें, यानी दोनों रकात में आपने सूरतुल फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़नी है, यानी कुल हुवल्लाहु अहद। और सलाम फेरने के बाद आपने एक सांस में जिस कदर आपसे हो सके एक सांस में आपने या हादी या हादी या हादी या हादी आपने पढ़ना है। जब सांस टूट जाए तो फौरन से आपने दुआ मांग लेनी है। इंशाअल्लाह ताला फौरन आपकी अल्लाह पाक दुआ कबूल फरमाएंगे। चाहे वो आपका मसला अल्लाह के यहाँ हो या किसी इंसान से कोई जरूरत का मामला पेश हो, इंशाअल्लाह ताला इस वजीफा की बरकत से अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएंगे उस मामला को हल करने में, उस मुश्किल को हल करने में। वजीफा नंबर 4 ये है कि जो कोई सफर पर हो और इसे रास्ता ना मिले और भटक जाए और वो कहे या हादी इहदी या हादी इहदी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से उसको रास्ता मिल जाएगा। वजीफा नंबर 5 इसका ये है कि इसका जिक्र करने वाला या लिख कर अपने पास रखने वाले को, या हादी को अपने पास लिख कर रखने वाले को अल्लाह ताला अकल और फहम अता फरमाते हैं और उसकी बसीरत में अल्लाह पाक इजाफा फरमाते हैं। वजीफा नंबर 6 जो इस इस्म का है वो ये है कि जो इंसान फराइज के बाद, नमाज के फराइज अदा करने के बाद, हर नमाज के फराइज को अदा करने के बाद 400 मरतबा इसका विर्द करे, या हादी या हादी या हादी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से अल्लाह पाक उसको मदद अजीम अल्लाह पाक उसको हासिल होगी। अल्लाह के हुक्म से मदद अजीम का मुस्तहिक बनेगा अल्लाह की तरफ से। और वजीफा नंबर 7 जो इस इस्म का आखिरी वजीफा है वो ये है कि अगर बादशाह इसका इस कदर जिक्र करे
کہ اس کا حال طاری ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر گھر کا حاکم ہے، یعنی گھر کے جو حاکم ہوتے ہیں مرد حضرات بھی اگر اس طرح سے اس کا ذکر کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں ان کا ایک روب رہے گا، دبدبا رہے گا. اور بعض لوگ چاہتے ہیں کہ عوام میں بھی ان کا روب دبدبا ہو، تو ان کو چاہیے کہ ایک جگہ بیٹھ کر خالی جگہ پر اس قدر ذکر کریں کہ آپ کو اس لطافت محسوس ہو، آپ کو اس اسم کی لذت محسوس ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ پاک رعایا جو آپ کی ہوگی، آپ کے گھر والے ہوں گے جن کے درمیان آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دبدبا ہو، روب ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کا روب اور دبدبا آپ کو فراہم کریں گے. اب یہ وظائف جو میں نے آپ سے ذکر کی ہیں یہ ٹوٹل 7 وظائف ہیں، اور اس میں جو سب سے خاص وظیفہ تھا وہ حاجت کے حوالے سے تھا، جو میں آپ کو دوبارہ سے سمجھا دیتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو. کہ کوئی بھی حاجت آپ کو درپیش ہو، کوئی بھی مشکل درپیش ہو، کسی بھی حاجت کے حوالے سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے 2 رکعت نفل نماز بیٹھ کر پڑھنی ہے ایک جگہ پر، اور آپ نے 2 رکعت میں پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد. اس کے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے وہیں پر جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اور ایک سانس میں جس قدر آپ سے ہو سکے آپ نے یا ہادی یا ہادی یا ہادی پڑھنا ہے. اور جہاں پر آپ کی سانس ٹوٹ جائے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے آپ کی دعا فوراً سے قبول ہوگی. یہ وظیفہ خاص تھا اس اسم کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس وظیفہ کو ضرور کریں. یہ ٹوٹل 7 وظائف جو میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں یہ میں نے مستند کتابوں سے، مختلف کتابوں سے میں نے لیے ہیں، ان کا احادیث مبارکہ سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے جو بھی میں آپ سے وظیفہ شیئر کرتی ہوں تو میں مسنون اعمال آپ کے ساتھ ذکر کرتی ہوں. وہ وظائف ہوتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کہے، اور میں اس کے حوالہ جات بھی آپ سے ذکر کرتی ہوں. لیکن ان وظائف کا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، یہ حدیث مبارکہ سے منقول نہیں ہے. یہ جو وظائف ہیں یہ اکابرین نے اپنے دور میں کیے، اور جس حساب سے ان کو فوائد حاصل ہوئے انہوں نے وہ مختلف کتابوں میں ذکر کیے، وہاں سے لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے خاص یہ ہیں کہ جب ہم اللہ کے نام کو، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نام کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی خاصیت ہے کہ یہ اس دوائی کی طرح ہے کہ جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. مطلب کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جادو کی طرف جاتے ہیں، بے شک وہ اچھے کے لیے کروائیں، محبت کے لیے کروائیں، پیار کے لیے کروائیں، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. کالا جادو ایک ایسی چیز ہے جس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے خواص یا قرآن سے ثابت شدہ اعمال یا قرآن کریم سے، حدیث مبارکہ سے جو بھی اعمال آپ کو بتائے جاتے ہیں ان کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے ہیں. تو میں آپ سے اسی لیے کہتی ہوں کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے مانگیں. اکثر میرے جو میں نے وظائف دیے ہوتے ہیں اس کے نیچے کمنٹ میں بہت سے پیروں کا، بہت سے جو اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ جادو وغیرہ کرتے ہیں ان کے نمبر، واٹس ایپ نمبر، کانٹیکٹ نمبر دیے ہوئے ہوتے ہیں، اور لوگ اس پر رسپانس بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے نیچے بھی ہمیں بھی بتا دیں، ہم بھی ان سے کام کروانا چاہتے ہیں، کتنے پیسے لیتے ہیں، کیا ہے. بے شک آپ لوگوں کو میں منع نہیں کرتی ہوں، لیکن جب آپ کسی بھی اپنے اچھے کے لیے بھی ان کے پاس جاتے ہیں اور آپ ان سے جادو کرواتے ہیں یا تعویذ وغیرہ لیتے ہیں تو اگر اس کا تعلق قرآن کریم سے نہیں ہے اور اگر وہ کالا علم ہے تو آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹس فوری طور پر اس کے نتائج تو آپ کو ملیں گے، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ملیں گے. اس کی ایک میری خود کی آنکھوں دیکھی مثال میں آپ سے ذکر کر دوں کہ ہمارے جاننے والوں میں ایک والدہ نے اپنے بیٹے پر کروایا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ میری بہو پر بھی دھیان دیتا ہے بہت زیادہ، تو میری طرف کا ہو جائے. تو اس حوالے سے انہوں نے کالا علم کروایا، حالانکہ اپنے حق میں کروانے کے لیے کروایا. فوری طور پر تو اس کا اثر نظر آ گیا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ بہو سے زیادہ اپنی والدہ کے جو کرنے لگ گیا، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے وہ عمل پرانا ہوتا گیا تو وہ اس کو بیماری کی شکل میں اس کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کو اتنی عجیب و غریب قسم کی اس کو بیماری ہوئی کہ اس کے جو ہاتھوں کا گوشت تھا وہ جھڑنا شروع ہو گیا. یہ اس کالے علم کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے خدا نخواستہ کسی پر کروایا ہے تو ہرگز مت کروائیں. صرف اور صرف اللہ کی ذات سے مانگنا سیکھیں، ایسی ذات جو کہ آپ کو دیتی ہے اور احسان بھی نہیں کرتی، آپ سے کوئی پیسے بھی نہیں لیتی ہے، اور اللہ کی ذات سے مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی نہ کسی سائیڈ ایفیکٹ کا کوئی خطرہ ہوگا، نہ آپ
آپ کو کسی بھی قسم کے پیسے دینے پڑیں گے تو کوشش یہی کیا کریں کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ سے مانگیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب نبی کے طریقوں پر آ جائیں گے اور صرف ہمارا محور اللہ کی ذات ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہمارے مسئلے ایسے حل ہونا شروع ہو جائیں گے کہ ہمیں خود بھی گمان نہیں ہوگا کہ کس طرح سے ہمارے مسئلے حل ہو رہے ہیں، کس طرح سے اللہ ہماری مدد فرما رہا ہے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ بات ضرور سمجھ میں آئے گی، آپ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے جڑیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آئیں گے اور ایسے آئیں گے کہ انشاءاللہ اللہ پاک ہماری اسی طرح سے مدد فرمائیں گے جس طرح صحابہ کی مدد ہوتی تھی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ اگر آپ کسی اور وظیفہ کی یا کسی اور ویڈیو کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ میں لکھ دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔